بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے والی آیت، یعنی وہ آیت جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، وہ ایک طویل آیت ہے۔ اس طویل آیت کی تفسیر و تشریح کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس لمبی آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقاصد بیان کیے ہیں ان کو واضح کرنا ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے 3 مقصد بیان کیے کہ ہم نے روزہ کیوں فرض کیا انسان کے اوپر، ان سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ 3 مقصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد تو لعلکم تتقون سے بیان کر دیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون کی تشریح اور تفسیر پچھلے ہفتے آ چکی ہے کہ کس طریقے پر روزہ جو ہے یہ گناہوں سے، بری عادتوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج دوسرے مقصد کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ وہ مقصد اس کی آیت کے اندر ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو۔ اللہ کی بڑائی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، وہ تو اللہ اکبر کے ذریعے ہو جاتی ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی بڑائی قائم کرو۔ اپنے اوپر اللہ کی بڑائی قائم کرو، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزے کے ذریعے سے کس طریقے پر آدمی اللہ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اللہ کی بڑائی اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے، تو اسی کو بیان کرنا۔ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو غیر محسوس طریقے پر وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اللہ کو اپنے اوپر نگراں بنا لیتا ہے۔ روزے ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر ایک خاص بات ہے جو دیگر عبادتوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کسی بھی عبادت کے اندر وہ کیفیت حاصل نہیں ہو پاتی جو روزے کے اندر ہے۔ ہر عبادت کے اندر یہ پہلو رہتا ہے کہ وہ عبادت ہو یا وہ ریاکاری ہو۔ ہر عبادت کے اندر ریاکاری کا پہلو ہو سکتا ہے، یعنی دکھلانے کے لیے۔ مثلا نماز ہے، نماز کا ایک پہلو عبادت ہے اور دوسرا پہلو ریاکاری کے طور پر بھی آدمی نماز پڑھتا ہے۔ بچے باپ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، یا اسی طریقے پر محلے والے لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا شاگرد اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے، حج کا بھی ہے۔ ہر عبادت کے اندر ریاکاری کا پہلو، یعنی لوگوں کو دکھلاوے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ لیکن غور کریں تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر سرے سے اس کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے۔ بس 2 ہی قسم ہے، یا تو وہ روزے دار ہوگا کھلم کھلا، یا بے روزے دار ہوگا۔ اور روزے میں بیچ کی شکل نہیں پائی جاتی کہ روزہ بھی ہو اور ریاکاری کے لیے وہ رکھ لے، اندرونی طور پر کھاتا پیتا بھی ہو اور ظاہر کرے کہ میں روزے دار ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو بچہ یا بڑا روزہ رکھے گا تو وہ حقیقت ہی میں روزہ رکھے گا، اور جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھنے کا کھلم کھلا۔ اس روزے کے اندر تیسری شکل نہیں پائی جاتی۔ یہ اس لیے نہیں پائی جاتی کہ روزے دار جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے تنہائی کے اندر کچھ کھا پی لیا تو میں اللہ کی نظر میں روزے دار نہیں رہنے کا، مجھے روزے کا ثواب نہیں ملنے کا۔ تو یہ کھانے پینے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ یہ خدا کی نگرانی روک رہی ہے، خدا کا تصور روک رہا ہے۔ بچے کو اگر روزہ رکھنے کو کہا جائے تو خواہ اسے کتنی ہی بھوک پیاس لگے، تنہائی کے اندر بھی وہ پانی نہیں پی سکتا۔ وہ یہ احساس کرتا ہے کہ اگر میں نے پی لیا تو روزہ میرا ختم ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے دار ایک اعتبار سے اپنے اوپر خدا کو نگراں بنا لیتا ہے،
تنہائی کے اندر بھی وہ پانی نہیں پیتا، کیونکہ وہاں پر بھی خدا موجود ہوتا ہے، اور مجمع عام میں تو کھانے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں خود انسان اپنے آپ کو خدا کی نگرانی میں دیتا ہے۔ ہر آن وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کچھ کھا پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہے خدا کو بڑا ماننا۔ یہ چیز کسی بھی عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ روزہ ہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی عبادت کی بنا پر حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا، لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ تو تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ نے روزے کو کہا یہ میرے لیے، یعنی بندہ میرے لیے اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا اور اس کے اوپر وہ خدا کو نگراں بنا لیتا ہے۔ تو یہ نگراں بنانا، یہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنا ہے اپنے اوپر۔ تو روزے میں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں یہ تعلق کہ روزے دار خدا کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ پھر روزے کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا آغاز کرو چاند دیکھ کر، اور رمضان کا مہینہ مکمل کرو چاند دیکھ کر۔ چاند دیکھنا سنت، چاند ہی سے ابتدا ہوتی ہے، اور چاند آسمان کے اندر نکلتا ہے۔ اہل ایمان کی نگاہیں شعبان کے آخری دن شام کے وقت آسمان کے اوپر اٹھ جاتی۔ آسمان پر اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف دیکھنا، خدا پر نظر کرنا۔ اعمال کی 2 قسم ہے، انسان جو عمل کرتا ہے وہ 2 قسم کے کرتا ہے، ایک ہے زمین والوں پر نظر کر کر، اور ایک آسمان والے کے اوپر نظر کر کر۔ زمین والوں پر نظر کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے دیندار کہیں، یہ ہے زمین والوں پر نظر کرنا۔ اور ایک ہے آسمان والے پر نظر کرنا کہ اللہ کی نظر میں نمازی بن جاؤں، اللہ مجھے نمازی کہہ دے، اللہ مجھے حاجی کہہ دے۔ تو یہ آسمان والے پر نظر کرنا ہے۔ رمضان کی ابتدا چونکہ چاند سے ہوتی ہے، چاند آسمان کے اندر ہوتا ہے، تو روزے کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے آسمان والے کو دیکھ کر کرنا چاہیے کہ آسمان والا کیا چاہتا ہے۔ اعمال کی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 2 قسم ہے، اوپر والے کی مرضی کو جاننا یا زمین والوں پر نگاہ رکھنا۔ کوئی سا بھی عمل اگر زمین والوں پر نگاہ رکھ کر کیا جائے گا تو زمین ہی کے اندر رہ جائے گا، وہ اوپر نہیں اٹھتا، جیسا کہ قرآن کی ایک آیت۔ اور اللہ پر نظر رکھتے ہوئے کوئی کرتا ہے تو وہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی قبول کر لیا جاتا ہے۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ آسمان کے اندر پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ نیک عمل جو اللہ کو دیکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ پھر چونکہ چاند اور سورج یہ ڈائریکٹ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہے نکل جائے، جب چاہے غروب ہو جائے۔ ان کا بٹن جو ہے ڈائریکٹ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنیا والوں کے لیے یہ خدا کی طرف سے ایک اعتبار سے سگنل ہے۔ تو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ جس طریقے پر آپ نے چوراہوں کے اندر لال اور ہری بتی دیکھی ہوگی، تو لال اور ہری بتی خود بخود جلتی بجھتی نہیں، بلکہ اس کا کنٹرول جو ہے حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت کرنے والے حکومت کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے نافرمانی کرنے والے حکومت کے نافرمان سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہ چاند جو ہے
اور سورج جو ہے یہ ڈائریکٹ خدا کے حکم کے تابع ہیں، خدا کے اشارے کے منتظر ہیں۔ تو روزے دار آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہمارے لیے کیا ہے، ہم رمضان کی تیاری کریں یا نہ کریں، کل سے روزے کی ابتدا کریں یا نہ کریں۔ تو چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں سگنل دے دیا کہ تیار ہو جاؤ، کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، روزہ رکھنا۔ تو روحانی اعتبار سے یہ احساس کتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اشارہ کر دیا، میں اللہ کے اشارے کو پا لیا ہوں، اللہ کے اشارے پر میں عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے اشارے کو پا لینا۔ تو اسی کا نام ہے خدا کی بڑائی۔ اسی طریقے پر روزے کی ابتدا ہوتی ہے صبح صادق سے اور تکمیل ہوتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے۔ جیسا کہ ابھی بتلایا ہے کہ سورج بھی خدا کے تابع ہے اور وہ بھی اشارہ کرتے ہیں۔ صبح صادق کا مطلب صبح کی آمد قریب ہے، سورج ہمیں اشارہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ڈائریکٹ خدا کی طرف سے اشارہ ہے۔ اسی طریقے پر افطار جو ہوتا ہے یا غروب کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے اشارہ ہے۔ تو ہم روزے کی ابتدا بھی خدا کے اشارے سے کر رہے ہیں اور روزہ جو مکمل کرتے ہیں وہ بھی خدا کے اشارے سے۔ اور پھر دیکھا جائے تو سحری اور افطار جو ہے، جو یہ دو اوقات ہیں، تو یہ بھی انسان نے اپنے طور پر متعین نہیں کیے۔ عام انسان کے کھانے کے اوقات تو علیحدہ ہیں جو انہوں نے اپنے لیے متعین کر رکھے ہیں، اور اردو، ہندی، انگریزی کے اندر ان کا علیحدہ نام بھی متعین کر دیا ہے کہ صبح کو کھانے کے کیا کہیں گے، دوپہر کے کھانے کو کیا کہیں گے، شام کے کھانے کو کیا کہیں گے۔ وہ انسان کے اپنے اوقات ہیں، لیکن آپ ان دونوں اوقاتوں کے اندر غور کرو، یہ انسان نے اپنی طرف سے نہیں رکھے، یہ خود خدا نے متعین کیے ہیں۔ افطار کرنا اور اسی طریقے پر سحری کھانا یہ خدا کی طرف سے، شریعت کی طرف سے متعین کیے ہو۔ فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، روزہ شروع ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کا جو وقت ہے وہ بھی شریعت نے متعین کیا۔ تو ہم کھانے کے اوقات کے اندر بھی خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ تو پورا مہینہ اس طریقے پر ہم خدا کی نگرانی کے اندر آ جاتے ہیں، خدا کو اپنا نگراں بنا لیتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہم رمضان کی نعمتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ خدا کی نگرانی کا جو تصور ہے، یہ پورے مہینے اس کی مشق ہمیں کرائی جاتی کہ ہم خدا کی نگرانی کے اندر ہیں۔ اسی کا نام ہے اپنے اوپر خدا کی بڑائی کو قائم کرنا۔ یہ ایک مہینہ جب ہمیں مشق کرائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے سال یہ تصور رکھیں کہ ہم خدا کی نگرانی کے اندر ہیں۔ رمضان کا ایک مہینے کا روزہ یہ بھوک پیاس کی سالانہ جو ہے رسم نہیں ہے، بلکہ آدمی کو ربانی انسان بنانے کی سالانہ تربیت، تاکہ وہ ربانی انسان بن سکے اور اس طریقے پر زندگی گزارے کہ وہ ہر آن اور ہر وقت خدا کی نگرانی کے اندر ہے۔ تو اگر ہم رمضان کے ذریعے مقصد حاصل کرتے ہیں تو اسی کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ تم اللہ کی بڑائی اپنے اوپر قائم کرو۔ یہ ایک مہینے کے بجائے پورے سال ہمیں اپنے اوپر اللہ کی بڑائی قائم کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔